تو چونکہ حج اور عمرہ ایک مخصوص محل اور مقام سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں وہاں کی ایسی ہے جو اللہ نے ہمیں بھی نصیب فرمائی، ان میں سے ایک قربانی بھی۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، تفسیر رازی میں ہے کہ خواب کے نتیجے میں انہوں نے بڑے بکرے، مینڈے، گائے، اونٹ کاٹے۔ پھر خواب آیا۔ خواب جب بار بار آتا ہے تو معبرین کہتے ہیں کہ خطرہ برقرار ہے۔ آخر میں ابراہیم علیہ السلام کو وحی قطعی کے ذریعے سمجھا دیا گیا کہ یہ خواب اس طرح نہیں ہے کہ آپ بیٹے کے بدلے میں بکرے کاٹے، مینڈے کاٹے، گائے کاٹے، اونٹ کاٹے، بھینسیں کاٹے، یہ تو بالفعل جاری ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام کا اللہ پر بہت بڑا ایمان ہوتا ہے، ان جیسے ایمان کسی کا نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو پورا یقین ہو گیا۔ بڑی مشکلوں سے اللہ کے خاص رحمت سے تو اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوا تھا، بی بی ہاجر کے بطن مبارک سے۔ قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعی، اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ چلنے لگے۔ بچہ جب بڑا ہو کے باپ کے ساتھ انگلی پکڑ کے چلتا ہے نا، بڑا اچھا نظارہ ہوتا ہے۔ اس دوران ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا کہ بیٹے، میں خواب بار بار دیکھتا ہوں، اور وہ یہ کہ آپ کو ذبح کرتا ہوں۔ میں نے تو ہر طرح خیرات کی، صدقے کیے، لیکن کہا یہی جا رہا ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ حضرت نے کہا اسماعیل علیہ السلام نے، پیغمبر چھوٹا ہو یا بڑا، وہ نبی ہی ہوتا ہے۔ النبی نبی ولو کان صبی، کہتے ہیں نبی نبی ہے اگرچہ وہ بچہ کیوں نہ۔ اس لیے بچپن میں بھی ان سے خلاف مروت کام صادر نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا جیسے کہا جاتا ہے ایسے کر لے، اور انشاءاللہ میں بھی استقامت اور صبر والوں میں سے رہوں گا۔ فلما اسلما، دونوں مان گئے۔ وتلہ للجبین، اور اسماعیل علیہ السلام کو منہ کے بل لٹایا۔ انہوں نے کہتے خود کہا تھا کہ آپ سامنے سے نہ چھری پھیر سکیں گے، بیٹے کا چہرہ دیکھ کے کون چھری پھیرے گا، الٹا لٹا دیں تاکہ رحم نہ آئے اور اللہ کے حکم میں کمی واقع نہ ہو جائے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، ہم نے آواز دی، او ابراہیم قد صدقت الرؤیا، رہنے دے، آپ نے خواب سچا کر کے دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، نیک کرداروں کو ہم اس طرح بہترین بدلے دیتے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، واقعی امتحان بہت سخت تھا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس کے بدلے میں ہم نے جنتی مینڈا قربان کرایا۔ جبریل آئے اور دوسرے دارے لگاتا ہے کہ صبر کرو، حکم الہی تھا کہ چرا بالکل اثر نہ کرے، جیسے چرا ہے ہی نہیں۔